السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1314 پڑھیں گے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، وفی کل خیر، اور ہر ایک میں ہی بھلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اس چیز پر حرص کر جو تجھے نفع دے، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد حاصل کر، ولا تعجز، اور عاجز نہ آ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تم ایسے نہ کہو، لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا، ولیکن قل، اور لیکن یہ کہو، قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا، وما شاء فعل، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی کیا، فإن لو، پس بے شک لو کا کلمہ، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کھولتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بہت سی بھلائی کی باتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ طاقتور مومن یہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ تو اس لیے کہ طاقتور اور تندرست انسان بیمار آدمی کی نسبت نیکی زیادہ کر لیتا ہے، اس کی عبادت میں خشوع خضوع اور توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح یعنی اگر وہ تندرست ہے، قوت والا ہے، تو اپنی طاقت اور زور بازو سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، اپنے کام کرنے کے بعد وہ دوسروں کے لیے بھی تعاون کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وفی کل خیر، کہ کمزور سے طاقتور مومن بہتر ہے اور دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ یعنی اگر کمزور ہے مومن تو وہ کمزوری کی حالت میں جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بیماری کی وجہ سے رہ جانے والے عمل کا بھی اجر اور ثواب دے دیتے ہیں۔ نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنی صحت میں جتنا عمل کرتا تھا اتنا ہی لکھ دو، ناگہانہ لکھو کہ بیماری میری طرف سے آئی ہے اور بیماری نے اس کو اس نیکی سے روکا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور مضر صحت چیزیں کھانے سے بچے اور ایسے کام کرنے سے بچے جس سے اس کی صحت خراب ہوتی ہے۔ عبادت بھی وہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی لمبی نفل نماز پڑھے کہ اس کے بعد تھک کر اس کی فرض نماز رہ جائے، یا وہ اتنا صدقہ کرے کہ اس کے بعد وہ فرضی زکوٰۃ دینے کے قابل نہ رہ جائے۔ اسی طرح وہ یعنی کوئی نفلی نیکی اتنی کرے کہ فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ آ جائے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی عبادت میں اعتدال رکھنا چاہیے، عبادت کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ احرص علی ما ینفعک، کہ اس چیز پر حرص کر جو تجھے نفع دے، یعنی جو آخرت کے لیے جو چیزیں نفع بخش ہیں، حقیقت میں دنیا کے لیے بھی وہی نفع بخش ہیں، کہ نیکی کرنے والے کو جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کو نہیں ہوتا، کیونکہ لالچ، حرص، ہوس
یہ سب چیزیں بیماری کا سبب ہیں کہ جتنا انسان لالچ کرتا ہے اتنا اس کو حاصل نہیں ہوتا، تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں یہ سب گناہوں کا سبب بنتی ہیں، اور یعنی گناہ انسان کے جسمانی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ایسے اعمال پر حرص کرے جو اس کی آخرت بھی سنوار دیں اور دنیا میں بھی اس کو اطمینان اور سکون عطا کریں۔ احرص علی ما ینفعک، یعنی نفع یاب چیز پر حرص کرو۔ تیسری چیز یہ بیان کی کہ وَاسْتَعِن بِاللَّہ، کہ اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی اگر کسی کام میں کرتے ہوئے تھک جاؤ، مثلا رمضان کے روزے ہیں اور وہ رکھے نہیں جا رہے، بیمار ہے کوئی، تو اللہ سے مدد مانگو۔ نماز ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا رہی، تو یہ نہیں ہے کہ فٹافٹ بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یعنی اپنی صحت کو بحال رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد جب مانگی جاتی ہے تو پھر اس میں صبر بھی آ جاتا ہے، یعنی صبر کرنے کے بعد ہی اللہ سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَلَا تَعْجِزْ، عاجز نہ آ جاؤ۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا دین کی تعلیم شروع کی، پڑھنا شروع کیا، تو کوئی مشکلات آ گئیں یا یاد نہیں ہوا تو تھک ہار کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، عاجز نہ آ جاؤ، چاہے کوئی دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، جس کام کو کرنا ہے اس کو بڑی ہمت کے ساتھ کر لو۔ کہ مسلمان اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، مایوسی اور عاجزی نہیں پائی جاتی کہ وہ ہر کام میں کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان باہمت ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا۔ یعنی یہاں اگر کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور یعنی ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ اس وقت کہنا منع ہے جب بندے کو اپنی تقدیر پر ایمان نہ ہو، اور اسے یہ ہو کہ میرے ایسا کرنے سے مجھے نفع مل سکتا ہے اور ایسا کرنے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی تقدیر پر ایمان نہ لائے اور اس بات پہ شک کرے کہ اس کو نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اگر اس بات پر اس کو یقین کامل ہے اور وہ کسی گناہ یا کسی غلط کام کو کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یہ نیکی کے کام میں اس طرح کہنا جائز ہے کہ مثلا اگر میں پہلے اٹھ جاتی تو نماز ٹائم پہ پڑھ لیتی، اگر میں یہ کام اس طرح سے کرتی تو قرآن کے لیے ٹائم نکل آتا، اگر میں پردہ کرتی رہتی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتا۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو یہاں لفظ لو کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا، یہ دنیاوی معاملات میں ہے، مثلا کاروبار میں، اور جس طرح ہم لوگ رشتے کرتے ہیں، باقی سارا کچھ کرتے ہیں، پھر ان میں کوئی نقصان نکل آتے ہیں تو پھر ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر پر شاکر نہیں رہتے، یہ ان لوگوں کو ایسا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ، تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا، اور وَمَا شَاءَ فَعَلَ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب یہاں اس جملے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگیں۔ دیکھیں کہ ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قنوت وتر، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ واقعنی شر ما قضیت، کہ جو تو نے میرے لیے برا فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے بچا لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بندے کی تقدیر کو بدل دے، اور اس نے جو ایک فیصلہ کر رکھا ہے اس کو وہ اچھائی کے ساتھ بدل دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عاجزی اور مشکل نہیں۔ تو یہاں وما شاء فعل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر شاکر رہے۔ فَإِنَّ لَوْ، پس بے شک لو کا کلمہ یعنی اگر کہنا، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی اس طرح بندے کا اپنی تقدیر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے
اور وہ آہستہ آہستہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کے اندر حرص اور حسرت اور افسوس پر اس کو یہ چیزیں اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور ان چیزوں پر اس کو ابھارتا ہے، اور اسی طرح قضا اور تقدیر ان سب چیزوں پر بندے کی رضامندی ختم کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس میں گلا شکوہ، کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو اس میں شکوہ کہ کیوں دی ہے، نہیں دی تو اس پہ شکوہ کہ کیوں نہیں دی۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے اپنا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی زبان یا جسم کے کسی حصے سے بھی کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اوحی الی ان تواضعوا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے اوپر بغاوت اور زیادتی نہ کرے، ولا یفخر احد علی احد، اور کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے۔ تواضع کا معنی ہوتا ہے انکساری، یہ تکبر کی ضد ہے، یعنی جس میں تکبر ہے اس میں انکساری نہیں، جس میں انکساری ہے اس کے اندر تکبر نہیں۔ تو منکسر مزاج ہونا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، جبکہ متکبر ہونا یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں تواضع اور انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ اتنی انکساری اختیار کرو، ہر بندہ انکساری اختیار کرے کہ کوئی کسی کے اوپر بغاوت نہ کرنے والا بچے، یعنی کوئی بھی باقی نہ بچے جو دوسرے پر بغاوت کرنے والا ہو، اور ایسے ہی کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ تواضع اور انکساری اختیار کرنا یہ اخلاق کی بلند ترین عادت ہے، بلند ترین مرتبہ ہے یہ اخلاق کا، اور یہ بڑی بلند شان ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ ایسا شخص جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے، جبکہ متکبر سے اگرچہ لوگ منہ پر ڈرتے ہیں لیکن سب کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ تو گویا اس حدیث میں تواضع کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور بغاوت اور فخر کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آگے وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، من رد عن ارض اخیہ بالغیب، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس سے کوئی الزام رد کرتا ہے، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دیں گے، رد کر دیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے، ولی احمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ، اور احمد میں اسماء بنت یزید سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ تو اس حدیث میں ایسے مسلمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کے بھائی کے بارے میں، اس کے کسی عزیز کے بارے میں، کسی واقف کار کے بارے میں کوئی بری بات کرے تو وہ اچھے طریقے سے اس بات کو رد کر دیتا ہے۔
کہ یعنی ہو سکتا ہے آپ کو غلطی لگی ہو، یا جس طرح بھی ممکن ہو اس طریقے سے وہ اپنے بھائی سے اس الزام کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے بندے کو صرف معاف ہی نہیں کرتے، الا عزا، بلکہ اس کو عزت بھی عطا کرتے ہیں، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی، اور اگر کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی یہ ہوگا کہ اور نہیں تواضع اختیار کیا کسی ایک نے اللہ کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مرتبہ کر دیا، اس کو بلندی عطا کر دی۔ تو اس حدیث میں مکارم اخلاق کی 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تینوں ہی بہت عمدہ اخلاق میں شمار ہوتی ہیں۔ صدقہ دینا اور معاف کر دینا یعنی عفو اور درگزر، اور تواضع اختیار کرنا۔ جس شخص میں یہ تینوں وصف پائے جائیں وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ تو اس طرح آج کی ان تینوں احادیث میں حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ پہلی حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ سب ایک دوسرے کے سامنے تواضع اختیار کرو اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا۔ دیکھیں کہ آج کل لوگوں کی یہ بہت بڑی ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ منہ پر لوگ اچھا بولتے ہیں اور پیچھے ہو کر جب اس کی کوئی برائی بیان کی جاتی ہے تو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور پھر اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کا رد کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس فعل پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں صدقہ کی فضیلت دی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی حقوق العباد میں ایک عظیم عمل ہے کہ اپنے مال میں سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، دوسروں کو وہ اپنا مال دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح کسی ظلم اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اکڑ، غرور اور تکبر سے بچ کر تواضع اور انکساری اختیار کی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عادات ہیں۔ اللہ کو یہ عادتیں اپنے بندے کے اندر بہت اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔